شهر رمضان الذي أنزل فيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کے ہر دن پڑھنے کی جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں میں سے آج 22 تاریخ کو جو دعا وارد ہوئی ہے، اس دعا میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس مہینے میں اور خصوصاً آج کے دن ہمارے لیے آپ کے فضل و کرم کے تمام دروازے کھول دے۔ انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں اور جتنے بھی احسانات اور برکات نازل ہوتی ہے، وہ تمام نعمتیں استحقاق کے بنا پر نہیں بلکہ فضل کی بنا پر ہے۔ انسان کبھی بھی خدا سے کوئی طلبگار نہیں ہوتا ہے، یعنی خدا ہمارا مقروض ہوا ہو، ہم خدا سے طلب کرتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے تو اپنے فضل کی بنا پر ہمیں وجود جیسی نعمت عطا کی ہے تو اپنے فضل کے بنا پر، اور باقی رہنے کی جتنے بھی نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہے، بے شمار احسانات، بے شمار برکات خدا کے ہم پر نازل ہوتے ہیں، یہ تمام برکات و احسانات اور نعمات خدا کے فضل کے بنا پر ہے۔ لہٰذا اس پہلے جملے میں ہم خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، آپ کے فضل و کرم اور احسان کے جتنے بھی دروازے ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں فضل و کرم کے، خدا کے فضل و کرم شامل حال ہونے کے جتنے بھی اسباب ہیں، وہ اسباب ہمارے لیے فراہم کریں۔ دوسرے جملے میں یہ ارشاد ہوتا ہے، وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، ہمارے اوپر آپ کے برکات نازل فرما۔ برکات عربی زبان میں برکت سے ہے، برکت سے مراد یعنی ایک ایسی چیز جس میں خیر ہو اور فائدہ ہو اور یہ فائدہ دائمی ہو تو اس کو ہم برکہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا کوئی نیا دن ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے تو مبارکباد کہتے ہیں، مبارک ہو، یعنی آپ کے لیے یہ دن خیر و برکت، اور اس دن میں ایسے فائدے ہو اور خیرات ہو، اور یہ خیرات اور یہ فائدے دائمی ہو، ثابت ہو۔ تو اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اب خدا کی برکات شامل حال کرنے کی طریقہ کیا ہے، خدا کے برکات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، حاصل کرنے کے سبب کیا ہے، تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر شہر والے، اگر قریہ والے، اگر یہ شہر میں رہنے والے، یہ اس زمین پہ بسنے والے اہل زمین آمنو، خدا پہ ایمان لاتے، خدا کی وحدانیت کو قبول کرتے، خدا کی اطاعت کرتے، خدا کی فرمان برداری کرتے، واتقوا، اور تقوی الہی اختیار کرتے، یہ دو کام ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پہ کھول دیں گے برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کے برکات کے دروازے، کیونکہ بعض برکتیں زمین سے مربوط ہے، بعض برکتیں آسمان سے مربوط ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف پہلو میں برکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ برکت یعنی خیر اور فائدہ، اور وہ فائدہ جو دائمی ہو، ثابت ہو، ہمیشہ رہے۔ مثلا ہماری نسل میں بھی ہمیں برکت کی ضرورت ہے، یعنی ہماری نسل ایسی نسل ہو جو خیر بھی ہو اور مفید بھی ہو، بشر کے لیے بھی مفید ہو اور دین و مسلک کے لیے، مذہب کے لیے بھی مفید نسل خدا ہمیں عطا کرے۔
ہماری جو غذا ہے اس غذا میں بھی برکت کی ضرورت ہے، یعنی غذا ہمارے لیے مفید ہو، روحانی اور جسمانی طور پر مفید ہو اور یہ فائدہ دائمی ہو۔ اور وقت میں بھی برکت کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد وقت اور زندگی بسر تو سبھی کرتے ہیں، لیکن بعض کا وقت بابرکت ہوتا ہے، بافائدہ ہوتا ہے، خیرات سے بھرا ہوا وقت ہوتا ہے، فائدہ سے بھرا ہوا وقت ہوتا ہے، اور یہ فائدہ دائمی ہوتا ہے۔ لیکن بعض کا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا وقت ویسے ضائع ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے باقی زندگی کے جتنے بھی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں برکت کی ضرورت ہے۔ برکت یعنی فائدے کی ضرورت ہے، خیر کی ضرورت ہے، یعنی ایسا فائدہ جو فائدہ دائمی ہو، خیر بھی ہو، یعنی اس ایسا فائدہ جو عاقبت بخیری تک پہنچا دے۔ تو انسان کی زندگی میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں برکت کی ہمیں ضرورت ہے۔ وقت ہو بابرکت ہونے کی ضرورت ہے، نسل ہو بابرکت ہونے کی ضرورت ہے، زندگی ہو بابرکت ہونے کی ضرورت ہے، زندگی سے مربوط باقی تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں بابرکت ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَجْعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، وَجْعَلْنِي یعنی تو مجھے قرار دے، مبارکن بابرکت قرار دے، أَيْنَمَا كُنْتَ جہاں پہ بھی تو ہو، یعنی جہاں پہ بھی ہم زندگی کریں، جس حالت میں ہم زندگی کریں، ہمارا بچپنا کی عمر ہو، جوانی کی عمر ہو، بڑھاپے کی عمر ہو، صحت کا عالم ہو، بیماری کا عالم ہو، ہر حالت میں ہماری عمر بابرکت عمر ہونے کی ضرورت ہے، ہماری زندگی بابرکت زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسری دعا تھی، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمَوْجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، اس مہینے میں اور خصوصاً آج کے دن مجھے کامیاب کر، آپ توفیق عنایت فرما لِمَوْجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، آپ کی خوشنودی، آپ کی مرضی، آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے اسباب اور موجبات اور وہ عوامل حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو ہم نے پہلے ایک دن 20ویں دن میں مرضات الہی حاصل کرنے کے اسباب و علل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ، اس مہینے کے برکتوں کا واسطہ، اس مہینے کی سعادتوں کا واسطہ ہمیں سکونت عطا فرما۔ بحبوحات جنات، بحبوحا وسط کو کہتے ہیں، درمیان کو کہتے ہیں، آپ کے جنت کے درمیان میں، جنت سے مراد یعنی آپ کے نعمتوں کے درمیان میں، آپ کے احسانات کے وسط میں، آپ کے برکات کے درمیان میں زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ یا مجیب دعوت المضطرین، اضطرار اور پریشانی کے عالم میں دعا کرنے والوں کی دعا اجابت کرنے والا۔ تو یہاں ایک نقطہ ضروری ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اضطرار کے بغیر دعا کرتے ہیں، پریشانی کے بغیر دعا کرتے ہیں، لہٰذا ہماری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت، خدا کے بارگاہ میں التجا کرتے وقت، خدا کے بارگاہ میں اپنی ضروریات، اپنے احتیاجات، اپنا نیاز پیش کرتے وقت اضطرار کی کیفیت اور پریشانی کی کیفیت ضروری ہے، جیسا قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی وہ ذات، وہ خدا، وہ موجود کہاں ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے۔ جب مضطر کب ہوتا ہے؟ ما سوی اللہ سے امید ہماری جب ختم ہو جاتی ہے، ما سوی اللہ سے جب ہماری حاجت برآوردہ نہیں ہوتی ہے، ما سوی اللہ سے ہمارا رابطہ جب کٹ جاتا ہے، تو اس وقت انسان مضطر بنتا ہے، اس وقت انسان پریشانی کے عالم میں، اضطرار کے عالم میں اور گڑ گڑانے کے عالم میں دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا کے لیے جواب ملتا ہے، اس کی دعا کی اجابت کرتا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط اضطرار اور پریشانی کی حالت میں دعا کرنا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہمیں اس مہینے میں اضطرار کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔